الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ محترم حاضرین، یہ سلسلۃ الدروس العلمیہ للعامہ کا دوسرا سیزن ہے، یعنی وہ علمی دروس یا محاضرات اور لیکچرز جو پبلک کے لیے ہیں، اس کا دوسرا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ اصول حدیث پر یعنی مصطلح الحدیث، حدیث کے جو بنیادی قواعد ہوتے ہیں، گرامر ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو اصول فقہ پر مشتمل ہے۔ اصول فقہ کا مطلب یہ یعنی وہ اصول اور وہ ضوابط جس کے ذریعے سے قرآن و سنت سے مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ احادیث کو اور قرآنی آیات کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، تو ان ضابطوں کو اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصول فقہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ اصول نہیں تھے، اصول اس زمانے میں تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تھا وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ان کے مزاج سے وہ لوگ واقف تھے، تو یہ چیزیں درمیان میں آڑے نہیں آئی کہ ان کو کوئی اصول بنانا پڑے، کوئی ضابطہ بنانا پڑے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جب غیر عربی لوگ اسلام لے آئے تو یہ دقتیں پیش آئیں، یہ پریشانیاں پیش آئیں، تو وہ اس وقت علماء نے اس جانب توجہ دی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ اصول اور کچھ ضابطے بنائے جائیں جن کا تعلق شریعت کے مسائل کو سمجھنے سے ہے۔ ان کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اصول فقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا افلا يتدبرون القرآن، کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، یا آپ کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے لوگوں کو اس بات پر کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں، کتاب و سنت میں جو مسائل اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ قواعد کو جانیں، ان اصول، ان ضوابط کو جانیں، جس کے ذریعے سے ہم کو کسی بھی مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس کی طرف توجہ کی اور اس فن کو باقاعدہ طور پر لکھا، اور کتابوں میں آج تک اس کی بحث چلی آتی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں برصغیر کی فضا میں اس کا ماحول نہیں ہے، یعنی پبلک میں عام طور پر اس کی توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ کوئی اصول حدیث پر بات کرے، کوئی اصول فقہ پر بات کریں۔ تو ہماری توجہ یہ ہے کہ سلف کے منہج سلف کے مطابق ہم آپ کو یہ بتائیں کہ شریعت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صرف احادیث کو پیش کر دینے سے اور اس طریقے سے بات کر دینے سے بات نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس سے کچھ ضوابط ہوتے ہیں جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو جو ہم اور آپ جو نام دیتے ہیں اصول فقہ کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ شریعت کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے تو انسان بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان دین کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عالم جو ہوتا ہے اور ایک جاہل جو ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کر پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو افتاء کے منصب پر بیٹھ جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریروں میں ایک دوسرے کے متعلق وہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو ان اصول کے جاننے سے انسان کے اندر، ہر فرد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ فرق کر سکتا ہے کہ کون عالم ہے، کون عالم نہیں ہے، کس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، کس سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو یہ اصول فقہ کا فائدہ ہے۔ اصول فقہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بہت ساری بدعات اور خرافات سے بچا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے اصول اور ضابطے جو ہیں اس کو جانتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو بہت ساری بدعات سے، خرافات سے، اور جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو شرک اور بدعات کو رواج دیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی الٹا بات کرے گا تو ہم کہیں گے کہ شریعت میں یہ اصول ہے، یہ اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں، آپ کیسے اس کے برخلاف بات کر رہے ہیں؟ تو ایک عام آدمی بھی اگر یہ اصول فقہ کے قواعد سے واقف ہوگا تو وہ سامنے والے کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اس پر اعتراض کر سکتا ہے، اسے سوال کر سکتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ کیسے بتا رہے ہو۔ تو اسی لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ جانے بنیادی حدیث کے قواعد کیا ہیں، بنیادی فقہ کے قواعد کیا ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس کی طرف توجہ کی ہے، اور آج تک اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی یہ فضا میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہر آدمی مفکر بننا شروع کر دیتا ہے، اور ہر آدمی داعی بننا شروع کر دیتا ہے، ہر آدمی مسئلے مسائل کو لے کر کے الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کا فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اصول اور کچھ ضوابط جاننے ہوں گے، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ تو یہاں آج جو ہمارے درمیان جو یہ تمیز نہیں ہو پاتی ہے کہ کون عالم ہے، کون عالم نہیں ہے، لہٰذا ان سارے قواعد کو جاننے سے ہر انسان کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جان سکے گا کون عالم ہے، کون عالم نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہر آدمی ممبر پر چڑھنے کا خواہاں ہے، ہر آدمی تقریر کرنے کا خواہاں ہے، ہر آدمی افتاء لکھ رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، مسائل بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں۔ غلطیاں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے براہ راست کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے پاس نہ اتنی اہلیت تھی، نہ وہ اصول اور ضوابط کو جانتا تھا۔ اسی لیے ضروری سمجھا، اور خاص طور سے یہاں کے ذمہ داران نے ضروری سمجھا کہ منہج سلف کے مطابق اس پر کام کیا جائے، اور وہ اصول اور بنیادی جو قواعد ہیں جو منہج کے متعلق ہیں اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ہر فرد، ہر شخص اس کو جان سکے اور اپنے دین کی، اپنے مسلک کی، اپنے منہج کی وہ حفاظت کر سکے، اور دین پر کو صحیح انداز سے سمجھ سکے، علماء کے درمیان اور جہلاء کے درمیان فرق کر سکے۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیش کرنے سے ہمارے اندر اتنی اہلیت اور اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم علماء اور جہلاء کے درمیان فرق کر لیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، علم کا رواج ہوگا، لوگ علمی گفتگو کریں گے، لوگ رٹی رٹائی باتیں تقریریں کر کے اور الٹے سیدھے مسئلے بتا کر کے بات کو نہیں ختم کریں گے۔ لوگوں کو اپنی طرف جو اٹریکٹ کرنے کا آج کل جو رواج بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا توجہ اس طرف سے ہٹے گا، اور لوگ خالص علمی ماحول میں اور دینی فضا میں جینے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ اصول فقہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کی ضرورت ہے، اس کے مقاصد ہیں، اور بہت ہی اہم مقاصد کی بنیاد پر اس فن کو یہاں کے ذمہ داران نے اس کی طرف توجہ دی، اور مجھے اس بات کا مکلف کیا کہ میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں اور یہاں بیٹھے جتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے سہارے سے جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے، اور دین کو صحیح انداز سے منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بار بار ایک لفظ ریپیٹ کیا ہے، اصول الفقہ، اصول فقہ۔ تو اصول فقہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ ہمارے لیے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اصول کہتے ہیں اصل، اصول اصل کی جمع ہے۔ اصول اصل کا مطلب ہوتا ہے اساس، بنیاد، جڑ۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس پر جس چیز کی تعمیر کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں۔ جیسے کوئی گھر بنتا ہے تو گھر بنانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پلر بناتے ہیں، جس کے اوپر اس مکان کی، اس گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع اصول ہوتی ہے۔ اور چونکہ شریعت کی جو بنیاد ہے یہ انہی مسائل پر ہے، انہی قواعد پر ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کا اطلاق لغوی اعتبار سے بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، ما قطعتم من لینۃ،
او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، کہ آپ نے جو درختوں کو کاٹا ہے یا وہ درخت جو اپنے جڑوں پر، او اصولہا یعنی اپنے جڑوں پر وہ قائم تھے، فباذن اللہ تو آپ نے اللہ کے حکم سے کاٹا ہے. یعنی پیڑ کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پیڑ کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جڑ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس پر دوسری چیز کی بنا ہوتی ہے اس کو اصول یا اصل کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا طیبۃ، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال اس پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کے پاکیزہ پھل ہوتے ہیں. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی اس کی جڑ جو ہوتی ہے، اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں، اس کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ آسمان میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے ذریعے سے اس کی مثال دی ہے اعمال صالحہ کی، کہ انسان بھلے ہی اس کو زمین پر رہ کر کے انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہوتے ہیں، اس کے جو ثمرات جو ہوتے ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو یہاں یہ اصل کیا معنی ہوا؟ اصل کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اصل کا ایک مطلب اساس کا ہوتا ہے، بنیاد کا ہوتا ہے، جڑ کا ہوتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جڑ کے معنی میں 2 جگہ استعمال کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن کبھی کبھار اصل کا مطلب متعدد معنوں کے لیے آتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں یا اصولی مباحث میں بہت ساری جگہوں پر اصل کا معنی اور بھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اصل کا ایک مطلب دلیل کا بھی ہوتا ہے، یعنی دلیل کا بھی ہوتا ہے. جیسے مثال سے یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے مومنو، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. تو اب کوئی مسئلہ بتا رہا ہے کہ قرض دینے سے پہلے لکھ لینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یعنی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کبھی کبھی اصل جو ہے وہ دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو کبھی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل کا معنی راجح کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی 2 مسئلے ہوتے ہیں ایک ہی، اس میں کبھی کبھار ہوتا ہے ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ تو جو صحیح موقف ہوگا، جو صحیح بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہی اصل ہوگی، وہی اصل ہوگی. اور اس کو علماء دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں راجح. کہتے نہیں ہے کہ یہ بات راجح ہے، مطلب یہی اصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے. یوں سمجھیں مثال سے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں ہم اور آپ ہاتھ باندھتے ہیں. کوئی کہے کہ نہیں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے، یہ سنت ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے تو 2 مسئلے، ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، 2 الگ الگ باتیں آ گئیں. لیکن ان دونوں باتوں میں صحیح کون ہے؟ صحیح وہ والا ہے کہ سینے پر جس میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے. تو کبھی، اور اس کو کہا جاتا ہے راجح، یعنی کبھی کبھار اصل کا اطلاق راجح پر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اصل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فقہی قواعد جو عام طور پر جاری ہوتے ہیں، یعنی وہ فقہی قواعد جو عام طور پر جس کا استعمال ہوتا ہے شریعت میں. جیسے ایک قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی چیزوں میں اصلاً کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہیں. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں یا پہنتے اوڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اصلاً یہ ہے کہ وہ حلال ہے، جائز ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا. جیسے بہت ساری چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری جائز ہیں، لیکن جن کے بارے میں باقاعدہ نص موجود ہے. جیسے آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت تو تمام طرح کے گوشت حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کے گوشت حرام کر دیے ہیں. جیسے سور کا گوشت ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہیں. تو کبھی کبھار اصل کا اطلاق اس فقہی قاعدے پر بھی ہوتا ہے جو عام طور پر شریعت میں جس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے قاعدہ بتایا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں، جائز ہیں. اسی طریقے سے اصل کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے المقیس علیہ، یعنی فقہ کی اصطلاح میں مقیس علیہ کہتے ہیں کہ قیاس، ایک باقاعدہ چیپٹر ہے قیاس کا، قرآن و سنت اجماع
قیاس، 4 چیزوں کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسری چیز ہے اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل جس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ حکم نہیں آیا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. سگریٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی نہیں، یہ تو ابھی کی ایجاد ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں علت کیا ہے، علت یعنی سبب کیا ہے، کیوں ہم علماء نے سگریٹ کو حرام قرار دیا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. تو اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں، جب تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ نشہ پایا جاتا ہے، نشہ پایا جاتا ہے. پھر یہ کہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ شراب کو بھی اس وجہ سے حرام قرار دیا جائے گا کیونکہ اس میں نشہ ہے. اب شریعت، لیکن شراب کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہے اور اس میں صراحت ہے، تو اب وہاں نشہ ہے اور پھر یہاں بھی نشہ ہے، تو اس نشے پر اس کو قیاس کر کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو مقیس علیہ کہتے ہیں یعنی قیاس میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک تو اصل یعنی باقاعدہ جس کا کتاب و سنت میں وجود ہو، جیسے شراب کی بات ہوئی، اور ایک ہوتا ہے فرع جیسے سگریٹ، اس کا کتاب و سنت میں کے تعلق سے کوئی حکم نہیں ہے سگریٹ کے متعلق. تو اصل اور فرع. پھر یہ کہ وہ علت، وہ سبب دیکھا جائے گا جو دونوں میں مشترک ہے، یعنی اگر وہ دونوں میں پایا جا رہا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہوگا. شراب کا حکم میں کیا علت ہے؟ وہ نشہ دیتی ہے. سگریٹ کا کیا ہے؟ وہ بھی نشہ دیتی ہے. اب دونوں کا وہ ہو گیا تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں ہوئیں. ایک تو اصل یعنی یہ کہ جس کا، دوسرا یہ فرع جو میں نے ابھی بتلایا سگریٹ کی مثال دے کر کے، چوتھا یہ کہ سبب، علت کیا ہے، یعنی نشہ دینا. تو اب دونوں چیزوں میں پایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو حکم ہوگا وہ بھی سیم وہی ہوگا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم حرام کا ہوگا کیونکہ اس میں بھی نشہ پایا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے چرس ہے، گانجا ہے، اس طریقے کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. تو اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں باقاعدہ اصل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے اصل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ محدث جس سے حدیث کو لیا جاتا ہے، جس سے حدیث سنی جاتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، صحابہ کرام کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے سے حدیث کو سنا کرتے تھے. آج بھی یہ ہوتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے فلاں وہ ہیں. تو اب جو جس سے ہم حدیث لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل ہوتا ہے کیونکہ انہی سے حدیث ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار اصل کا اطلاق فرائض میں، میراث میں مخرج پر ہوتا ہے، اس عدد پر ہوتا ہے جس سے مسئلے کو تقسیم کیا جاتا ہے. یوں سمجھیں جیسے کوئی عورت ہے، شادی شدہ ہے، وہ انتقال کر گئی، اس نے اپنے ورثے میں ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک شوہر کو چھوڑا ہے. تو شوہر کا جو شرعاً حصہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ چوتھائی حصہ اسے ملے گا. اور پھر بیٹی اور بیٹا بھی موجود ہے تو بیٹے کا آدھا بیٹی کو ملے گا. تو شوہر کا کتنا حصہ ملے گا؟ میں نے بتایا چوتھائی حصہ ملے گا. یعنی بیوی نے جتنا پراپرٹی چھوڑا ہے اس کے کل کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 4 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے میں سے 1/4 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ شوہر کو دیا جائے گا. اور ان میں سے اب 3 حصے بچے تو ظاہر ہے 3 حصہ بچا، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اور بیٹی کا ڈبل کس کو دیا جائے گا؟ بیٹے کو. تو یہ 4 حصے ہو گئے. تو جو کس سے مسئلہ لگا؟ مسئلہ کس سے لگا؟ 4 سے لگا. یعنی 4 اس کے 4 بھاگ کیے گئے، 4 حصے کیے گئے اور پھر یہ تقسیم کا طریقہ ہو گیا. تو وہ جو 4 ہے یعنی جو مخرج ہے جس سے کو بنیاد بنا کر کے وہ پراپرٹی کو تقسیم کیا گیا ہے، کبھی کبھار اس کو بھی باقاعدہ میراث میں اصل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ اصل کے کتنے معنی ہوئے؟ کل 6 معنی ہوئے. اور بھی معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہ 6 معنی میں نے نوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اصل کا اطلاق کتنے چیزوں پر ہوتا ہے؟ عمومی طور پر 6. ایک تو یہ دلیل، دوسرا یہ کہ راجح، تیسرا یہ کہ القواعد المستمرہ فی الشرع یعنی وہ قواعد جو عام طور پر شریعت میں جاری ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ المقیس علیہ یعنی علت، وہ اس کے بارے میں قیاس کی مثال دے کر کے میں نے آپ کو سامنے سمجھایا. اس کے بعد ہے کہ الشیخ نقل عنہ الحدیث یعنی وہ شیخ جس سے حدیث کو لیا جاتا ہے. اور چھٹا معنی اصل کا ہوتا ہے المخرج، جیسے میں نے ابھی میراث کی مثال دے کر کے بتایا ہے.
اب ہم یہ اصل کی بات ہوئی، اب آگے بڑھتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں۔ اصل اصول اس کی بات ہو گئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں۔ فقہ اصل میں کہتے ہیں سمجھ کو، فہم کو، یعنی ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرواتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں فقہ کس معنی میں ہے؟ سمجھ کے معنی میں۔ عام طور پر یہ جو بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں، فقہ ہے، فقہ، ارے آپ کیا جانیں فقہ، تو فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ کا، فہم کا معنی ہوتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی مشہور دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور واحلل، اور کھول دے، عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو گرہیں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کی زبان میں تھوڑا نقص پایا جاتا تھا، وہ صحیح انداز سے صاف بول نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میرے زبان کے گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ یفقہوا، فقیہ یفقہوا کیا مطلب ہوا؟ سمجھنے کا۔ تو فقہ کا لفظ معنی کیا ہوا؟ سمجھ کا ہوا، فہم کا ہوا، اور اسی معنی میں خود قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام بہت ہی معروف نبی ہیں، مشہور ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ کیا ہے۔ تو ان سے ایک مرتبہ ان کی قوم مخاطب ہوئی اور انہوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ اے شعیب یہ جو تم باتیں بتاتے ہو کہ اللہ یہ ہے، اللہ ایسا ہے، یہ نہیں کرو، وہ کرو، یہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ فقیہ ہے یفقہ، نفقہ کیا مطلب ہوا؟ سمجھ کا۔ تو اصول الفقہ کا اب جو معنی اور مطلب ہو گیا، کیا ہوا؟ اصول الفقہ دونوں کو ملا کر کے یہ معنی ہوا کہ وہ اصول جس کے ذریعے سے دین کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ آسان پیرائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اصول الفقہ جو ہے اس کا، یعنی فقہ جو ہے اس کا شرعی، یعنی ایک تو یہ جو میں نے لغوی مفہوم تھا، یعنی جو زبان کے اعتبار سے جو معنی مفہوم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک یہ کہ اصطلاحی، یعنی ایک خاص مفہوم ہوتا ہے جس کو علماء اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا معنی ہے، وہ آپ جان لیں۔ علماء نے تعریف کی ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلتها التفصیلیہ۔ فقہ کہتے ہیں کہ ان شرعی احکامات کی جانکاری، ان شرعی احکامات کی معرفت یا جانکاری، ان شرعی اور عملی احکام کی معرفت کس کے ذریعے سے؟ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلیہ، بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلیہ، اس کے تفصیلی دلائل سے، یعنی شرعی احکام کی جانکاری اس کے دلائل کے ساتھ، اس کی تفصیلی دلائل کے ساتھ۔ جیسے ہر مسئلے کے متعلق کوئی حدیث ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی ہے۔ تو کیسے پتہ چلا؟ پتہ کیسے چلا؟ ہم نے اس مسئلے کو کیسے جانا؟ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلیہ، اس کے تفصیلی دلائل سے، اس کے تفصیلی دلائل سے۔ تفصیلی دلائل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کے متعلق جو نص موجود ہوتا ہے، جو حدیث ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم مسائل کو جان لیتے ہیں۔ تو شرعی احکام کا جاننا، ان شرعی احکام کا جاننا جو عمل، جو عام طور پر انسان جس کو انجام دیتا ہے، جس کو کرتا ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلیہ، تفصیلی دلائل کے ذریعے سے۔ تو جو جاننا ہوتا ہے وہ دو ذریعے سے جاننا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ علم کے ذریعے سے، یعنی انسان قرآن و سنت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو جان جاتا ہے، یا اس پر دلیل موجود ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی جان جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل زن کے بھی ذریعے سے جانے جاتے ہیں، زن
مطلب ظن غالب، جیسے اجتہاد ہے، قیاس ہے، میں نے ابھی قیاس کی مثال دے کر کے آپ کو سامنے بیان کیا، تو اس کے ذریعے سے بھی شرعی مسائل کو، شرعی احکام کو جانا جاتا ہے۔ اگر یہ قیاس نہ ہوتا تو آج سگریٹ کے بارے میں ہم اور آپ، یہ چرس گانجا، یہ جو بھی ہو، جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جان پاتے؟ نہیں جان پاتے۔ تو یہ باقاعدہ یہ ایک فن ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں ہم شرعی دلائل کے ذریعے سے، یعنی تفصیلی دلائل، ہر مسئلے کے متعلق جو دلائل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم شرعی احکام کو جانتے ہیں، ان شرعی احکام کو جس کو ہم انجام دیتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو معرفت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو علم کیا یعنی جان کر کے، دوسرا یہ کہ ظن یعنی گمان کے ذریعے سے۔ گمان کون؟ گمان کا مطلب یہ کہ جس پر کسی بھی چیزیں کے متعلق شک ہوتا ہے، کسی بھی کوئی چیز ہے اس میں دو رجحان پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے جو پہلو زیادہ غالب ہوگا اس کے مطابق جو فیصلہ دیتے ہیں اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آئے گی کہ ظن کیا ہے اور علم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، بعد میں اس کے بعد آئے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو یہاں کہا گیا معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، یعنی ان شرعی اور عملی احکام، یعنی وہ شرعی احکام جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں، اس سے احکام لغویہ نکل گئے، یعنی عربی زبان میں جو قواعد، جو گرامر ہے اس میں یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احکام عقلیہ، یعنی احکام عقلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے، تو کیسے جانا آپ نے؟ عقل کے ذریعے سے جانا ہے، شریعت میں انسان اس کا شریعت میں محتاج نہیں ہوتا ہے، تو احکام عقلیہ بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امور عادیہ، یہ موسم کا آنا، سردی گرمی، یہ ساری چیزیں، یہ عام طور پر ہم اور آپ اس کے عادی ہیں اور ہم اس کو محسوس کر کے جان سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کیا مراد ہے؟ احکام شرعیہ، یعنی وہ شرعی احکام جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں یہ کہا گیا العملیہ کہا گیا، یعنی معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ۔ عملیہ سے مراد یعنی وہ کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں، تو ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ کون سا عمل ہوتا ہے؟ پہلا عمل ہوتا ہے اقوال العباد، یعنی بندے کا کچھ کہنا۔ ہم دعائیں کی شکل میں جو کچھ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یا افعال الجوارح، یعنی اعضاء سے، یعنی ہم انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے جو کچھ انجام دیتے ہیں، کیوں انجام دیتے ہیں؟ نماز کی صورت میں یا اور بھی عبادات کی جو شکل ہے، حج وغیرہ کی صورت میں، وہاں انسان اپنے ہاتھ سے ہی تو سب کچھ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں اس کا وہ موجود ہے۔ تو اور تیسرا جو ہے یہاں عملی احکام میں تیسری چیز اعمال قلوب بھی داخل ہیں۔ اعمال قلوب یعنی یہ کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے نے جو کچھ نشانیاں بھیجی ہیں، یعنی دنیا میں، وہ اس پر غور و فکر کرنا، قرآنی آیات میں غور و فکر کرنا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، تو اس کو اعمال قلوب کہا جاتا ہے۔ تو احکام شرعی اور عملی احکام کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہے۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں مصنف نے کہا معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ۔ بعض لوگوں نے قرآن اور حدیث کو، دین کو 2 شکلوں میں بانٹ رکھا ہے کہ یہ اصول ہے اور یہ فروع ہے، یعنی یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ جو بدعتی لوگ ہیں، جو غلط لوگ تھے، یہ ان لوگوں کی تقسیم ہے، اور باقاعدہ ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کی تشریح، کی وضاحت کی ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، صحیح منہج نہیں ہے، بلکہ بھائی دین میں جو کچھ ہے ہر ایک کا اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، تو اب سنت کہہ کر کے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس کو ترک ہی کر دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ جو بدعات اور خرافات میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو دین سے جو دور ہوتے ہیں، وہی لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، تاکہ کیوں؟ دین کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے، تقسیم کیا جا سکے۔ تو یہ ان کا اپنی چال ہے، ان کا اپنا حربہ ہے، تاکہ وہ دین کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، الگ الگ تقسیم کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصول اور فروع کے جھگڑوں میں الجھا کر کے اور تفرقہ پیدا کیا جائے اور لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ جبکہ مسئلہ کیا ہے کہ شریعت کا ہر حکم اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، ایک درجہ رکھتا ہے۔
ہم رفع الیدین کے لیے یا آمین اور رفع الیدین کے لیے کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا ہماری علماء نے کیوں کوششیں کی ہیں؟ اس لیے کہ وہ شریعت میں اس کا ایک حکم ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس لیے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ ہم سنت کو اس حیثیت سے نہیں فالو کرتے ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں، ہم سنت کو اس لیے فالو کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اس کا ایک شرعی مقام، ایک درجہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار علماء اس کی طرف ایسی تقسیم لاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ جس کا جو مقام ہے اس کو ہم دیں، یعنی ایک فرض کا ایک مقام ہے، ایک سنت کا مقام ہے، ایک حرام کا مقام ہے، ایک مکروہ کا مقام ہے، ایک جائز چیزیں ان کا ایک مقام ہے، تو ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو مقام ہے، ہم اس کو دیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر اس مقصد کے تعلق سمجھانے کے لیے کوئی کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ یہ اصلاً یہ جو ہے یہ بدعات اور جو خرافات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، وہ لوگ دین کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ورنہ شریعت کا ہر حکم اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ لوگ سنت کے چکر میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ اس کو فرض پر فوقیت دینے لگیں۔ جیسے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسجدوں میں ہم اور آپ جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی اور کچھ لوگ سنتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو سنتیں لگاتار کنٹینیو پڑھتے رہنا، یہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کی اہمیت سنت کے مقابل زیادہ ہے۔ تو جب فرض کا مقام آ جائے گا، فرض کا وقت ہو جائے گا، تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ فرض پڑھنا ہے، سنت نہیں پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا صلاۃ، یعنی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جماعت قائم ہو جائے، اذا قامت الجماعہ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز کے لیے اگر امام کھڑا ہو جائے، تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے سنت ادا کرے۔ تو اس لیے یہ بیان کرنا، یہ اصول اور قواعد بیان کرنا ضروری ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں اور سنت کہتے تھے ہم تو سنت پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے ترغیب دی ہے، لیکن ہم چیزوں کو ان کے مقام پر رکھیں، ان کے درجے پر رکھیں، تب جا کر کے باتیں واضح ہو جائیں گی، تب جا کر کے مسئلہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال یہ ضمنی چیز تھی، اصول اور فروع کی بحث جی، یہ بدعتیوں کی، یہ خرافاتیوں کی، ان لوگوں کی تقسیم ہے، اور یہ پبلک کو الجھانا ہے، مسائل میں اختلاف پیدا کرنا ہے، یہ اس سے سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ دین کا ہر مسئلہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی چیز نہ چھوٹے۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ دلیل التفصیلی بأدلتها التفصیلیہ، دلیل دو طرح کی قسم کی ہوتی ہے، دلیل تفصیلی اور دلیل کلی، دونوں کا کیا مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دلیل تفصیلی کہتے ہیں ہر مسئلے کے متعلق جو دلیل ہوتی ہے اس کو دلیل تفصیلی کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ تو اب کوئی اگر یہ مسئلہ بیان کرے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ آیت پڑھ دے گا۔ تو اگر وہ یہ آیت بیان کر دے رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ دلیل کلی، دلیل تفصیلی، یعنی ہر مسئلے کے متعلق جو دلیل ہوتی ہے اس کو دلیل تفصیلی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسے دوسرے دلیل جزئی کہتے ہیں، اسی طریقے سے دلیل کا ایک قسم اور ہوتی ہے جسے دلیل کلی کہا جاتا ہے۔ دلیل کلی کیا ہے؟ دلیل کلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قواعد، ایسے ضابطے جس کے تحت بہت سارے مسائل آ جاتے ہوں۔ جیسے شریعت کا ایک قاعدہ ہے، شریعت کا ایک قاعدہ کیا ہے؟ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، یعنی کہ جب شریعت میں کسی بات کا حکم ہو تو یہ جان لیجیے کہ وہ چیزیں آپ پر فرض ہو گئی ہیں، لاگو ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا قرآن میں حکم دیا ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ تو اب الامر یقتضی الوجوب، اس قاعدے کے تحت بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ کئی مسائل آ گئے کہ نہیں؟ تو ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا قاعدہ جس کے تحت بہت سارے مسائل اور بہت سارے دلائل آ جاتے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل کلی۔ اور ایک ایسا قاعدہ، وہ دلیل
جو کسی خاص مسئلے کے متعلق اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل تفصیلی یا دلیل جزئی۔ تو شریعت میں عام طور پر 2 دلائل اس طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہم بیان کرتے ہیں، شریعت کا کوئی بھی عالم اگر کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان دونوں دلائل کا محتاج ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ جیسے کوئی ابھی یہ جو والدین والوالدات یرضعن اولادہن، کوئی مسئلہ بیان کریں کہ والدین کو والدہ کو اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ یہ آیت پڑھ کر کے سنا دی کہ 2 سال تک یا یہ کہ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل تفصیلی جزئی بیان کرے گا۔ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہم سوال آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنا واجب ہے، کیسے پتہ چلا واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب، دلیل کلی، یعنی دونوں دلائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی عالم کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو دونوں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، دلیل کلی کی بھی، یعنی اس مسئلے کے تعلق سے جو خاص دلیل ہے وہ بھی بیان کرنا ہوگا، پھر وہ دلیل بھی، وہ قاعدہ، وہ ضابطہ بھی جس کے تحت بہت ڈھیر سارے دلائل آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے اب اصول جان لیا، اصول فقہ جان لیا، اور دلیل کی جو 2 قسمیں تھیں وہ جان لیا، لیکن یہاں ایک چیز چھوٹ گئی کہ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل وہ ہوتا ہے ما یدل علی المطلوب، دلیل کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کے مقصد تک پہنچا دے، جو انسان کو مطلوب ہے، جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دے، وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مقصد تک پہنچاتا ہے، یعنی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں۔ پھر دلیل کی 2 قسمیں تھیں، دلیل کلی اور دلیل تفصیلی یا جزئی، اس کی بات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو بہرحال آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ بس اتنی ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں کر پڑی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ اصول فقہ، اصول کا معنی کیا ہے، اصول کتنے معنوں میں آتا ہے، پھر یہ کہ قرآن کریم میں اس کا استعمال کیا ہے، پھر اس کے بعد فقہ کا معنی بتلایا، اس کی تعریف کیا ہے وہ اپنے آپ کے سامنے رکھا، پھر یہ کہ اس کی وضاحت کی، اس کے بعد دلیل کیا ہے، دلیل کی جو 2 قسمیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین اس عظیم فن کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔